فوراً قبول کر. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر اچھے کھانے کا نام نہیں ہے، تکبر خوب کمانے کا نام بھی نہیں ہے، تکبر بڑا بنگلہ بنا لینے کا نام بھی نہیں ہے. تکبر پھر ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، نظر سے گرانا، اور حق بات سامنے آ جائے تو قبول نہ کرنا. بس حق بات سامنے آ جائے تو قبول نہ کرنا. بطر الحق وغمط الناس، یہ کیفیت ہمارے اندر موجود ہے، کسی درجے میں بھی ہے تو بس یہ طے ہے کہ تکبر موجود ہے. چاہے ہم نمازی ہوں، چاہے ہم حاجی ہوں، چاہے ہم داعی ہوں، چاہے ہم عالم ہوں، چاہے ہم پیر صاحب ہوں، خود مصلح بن گئے ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ جب اپنی غلطی کی بات آئے گی تب نفس اپنا سر اٹھائے گا، اور جو بہت دنوں سے دبا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، وہ آج اپنا اثر دکھائے گا. جب بات اپنی غلطی ماننے کی آئے گی تب اثر دکھائے گا. اس لیے وہ کہتے نہیں کہ ایک بغداد میں بزرگ تھے، ان کا نام تھا روین، بڑے عالم بھی تھے، فقیہ تھے اور نیک آدمی تھے. دنیا سے بے تعلق جو لوگ ہو جاتے ہیں ان علماء میں سے تھے کہ دنیا داری سے علیحدہ ہو کر بس صرف اپنے دین میں، اپنی آخرت میں، خدمت خلق میں، اس میں اپنے کو لگایا ہوا. ایسے فقیہ تھے وہ. اور بغداد میں ایسے فقہا کی ایک جماعت تھی، بہت سے تھے، ایک دو نے، ایسے بہت سے تھے. تو خلیفہ نے قاضی القضات کا، چیف جسٹس کا تقرر کرنا چاہا. تو لوگوں سے معلوم کیا بھائی کس کے پاس تفقہ زیادہ ہے، کون بڑا فقیہ ہے اس وقت میں شہر میں، اس کو بنائیں گے چیف جسٹس. مسلم حکومت ہوتی، اسلام کی روشنی ہی میں فیصلے کرنے ہوتے. تو لوگوں نے ان کا پتہ دیا، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ بن سکتے ہیں. بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں آپ کو شہر کا قاضی بنا رہا ہوں اور آپ اس کو قبول کر لیں. تو خیر بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے نا وہ جبر بھی کرتے تھے، مجبور بھی کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اسی لیے تو جیل میں بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے قضاءت قبول نہیں کی تھی. قضاءت انہوں نے قبول نہیں کی تھی. ان سے کہا گیا کہ آپ قضاءت کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، میں اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، اور نبی کا حکم یہ ہے کہ جو شخص جس منصب کا اہل نہ ہو وہ اس کو قبول نہ کرے، اس لیے میں اہل نہیں سمجھتا. تو بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو اہل سمجھتے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی اب تو اور بھی بات صاف ہو گئی، اب دو میں سے ایک صورت ہوگی، وہ یہ کہ میں اہل ہوگا تو جھوٹ بول رہا ہوگا اور جھوٹے کو قاضی بنانے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر میں نہ اہل ہوگا تو نہ اہل کو قاضی بنانے کی کوئی گنجائش نہیں. تو دونوں صورتوں میں بھی میں قاضی بننے کا اہل نہیں رہا باقی. اب یوں جان بچا لی. تو بادشاہ نے کہا نہیں بنو گے تو جیل بھیج دیں گے. پر میں وہ اللہ کی مرضی ہے تو جیل بھیج دیے گے. تو ایسے ہی کوئی زیادتی کیا ہوگا، ہر ایک کی اتنی ہمت تو نہیں ہوتی. جیسے 39 علماء نے بادشاہ کے ظلم کو برداشت کرنے نہ کر کے بادشاہ کی مرضی کے مطابق بات کر لی تھی، اور 40 میں سے صرف ایک امام احمد نے نہیں مانا تھا. اللہ نے ائمہ انہی کو بنایا ہے جن کی عظیمتیں بہت بلند ہیں، جو اس منصب پر اللہ نے پہنچایا ہے. خیر تو بادشاہ نے کہا ہوگا ماننا پڑے گا، بننا پڑے گا، تو بن گئے بیچارے. فقیہ تو تھے، قاضی بن گئے، عہدہ قبول کر لیا. اور اس زمانے میں یہ جو جماعت تھی، یہ لوگ اپنے لیے عہدوں کو، مرتبوں کو، منصبوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیا تھا.
ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ بھئی ہمیں دنیا کے عہدے نہیں چاہیے، ہم بس دین کی خدمت کر کے مر جائیں گے. تو رویم بھی یہی کہا کرتے تھے، اپنا حلقہ ہی ان کا وہ تھا. جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو یا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو، کسی کو کتابوں میں لکھا ہے، اس کی اطلاع ملی کہ رویم جو ہیں وہ شہر کے قاضی بن گئے، عہدہ قبول کر لیا انہوں نے. تو اس وقت انہوں نے بڑی نکتے کی ایک بات کی، نکتے کی بات کی، کیونکہ وہ ان کے حلقے کے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا راز ایسے آدمی کے پاس رکھائے جو فاش نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رویم کے پاس جا کر اس کے دل میں رکھا دے، اس لیے کہ 40 برس تک عہدے کی تمنا لیے رہا، ظاہر ہونے نہیں دیا کسی کے سامنے. اب چانس ملا تو چڑھ گیا عہدے کے اوپر. تو لوگ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے دل میں چھپ گئی ہیں. نفس سرکش مٹا نہیں ہے، بلکہ دب گئی ہیں کچھ چیزیں. کچھ تکبر دب گیا ہے، غصہ دب گیا ہے، عناد دب گیا ہے، حسد دب گیا ہے، اور اس کی جگہ پر خوبیاں اوپر آ گئی. یہ ختم تو نہیں ہوئی. زندگی میں کوئی وقت ایسا آتا ہے جب یہ سرکش سر اٹھاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ میں مرا نہیں تھا، میں زندگی تھا چھپا ہوا، اور تکبر میں مبتلا کر کے خسارے میں ڈال دیتا ہے انسان. تو خطرہ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے الناس كلهم هلكا الا العالمون والعالمون كلهم هلكا الا العاملون والعاملون كلهم هلكا الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم. مشائخ فرماتے ہیں کہ تمام انسانیت ہلاکت کے دہانے پر ٹھہری ہوئی ہے سوائے علماء کے، اور تمام علماء ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں سوائے باعمل علماء کے، اور تمام عمل کرنے والے بھی ہلاکت کے دہانے پر ہیں سوائے مخلصین کے. اور بات اس پر ختم نہیں کی، غور کرنے کا مقام یہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم. اہل اخلاص بھی خطرے کے بارود پر کھڑے ہوئے، خطرے کے بارود پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ نفس سرکش کسی وقت دھماکہ کرے گا اور بڑے بلند مقام سے نیچے گرا دے گا، قرب خداوندی سے قرب نفسانی و شیطانی تک پہنچا دے گا. فوراً قبول کر. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر اچھے کھانے کا نام نہیں ہے، تکبر خوب کمانے کا نام بھی نہیں ہے، تکبر بڑا بنگلہ بنا لینے کا نام بھی نہیں ہے. تکبر پھر ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس. اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، نظر سے گرانا، اور حق بات سامنے آ جائے تو قبول نہ کرنا. بس حق بات سامنے آ جائے تو قبول نہ کرنا. بطر الحق وغمط الناس، یہ کیفیت ہمارے اندر موجود ہے، کسی درجے میں بھی ہے تو بس یہ طے ہے کہ تکبر موجود ہے. چاہے ہم نمازی ہوں، چاہے ہم حاجی ہوں، چاہے ہم داعی ہوں، چاہے ہم عالم ہوں، چاہے ہم پیر صاحب ہوں، خود مصلح بن گئے ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ جب اپنی غلطی کی بات آئے گی تب نفس اپنا سر اٹھائے گا، اور جو بہت دنوں سے دبا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، وہ آج اپنا اثر دکھائے گا. جب بات اپنی غلطی ماننے کی آئے گی تب اثر دکھائے گا. اس لیے وہ کہتے نہیں کہ ایک بغداد میں بزرگ تھے، ان کا نام تھا رویم. بڑے عالم بھی تھے، فقیہ تھے، اور نیک آدمی تھے. دنیا سے بے تعلق جو لوگ ہو جاتے ہیں ان علماء میں سے تھے کہ